أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے شروع کر رہے ہیں، قبر میں کام آنے والے 7 اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ آپ قبر میں ہوں گے اور اس کا اجر جاری رہے گا. اس میں سب سے پہلے کسی کو علم سکھانا ہو. دوسرے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید خرید کر کسی کو تحفے میں دینا ہو. تیسرے نمبر پر نہر کھود کر پانی جاری کر دیا گیا ہو. چوتھے نمبر پر پانی کا کنواں بنایا ہوا ہو، یا سبیل لگائی گئی ہو، یا نلکا لگایا ہو، درخت لگایا ہو، مسجد بنوائی گئی ہو، اور آخر میں نیک اولاد. یہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ اس کا اجر یہ صدقہ جاریہ ہے. علم چاہے قرآن کا ہو یا عصری علوم ہو، دونوں صورتوں میں ہو، اگر آپ اس کو پھیلا رہے ہو، بڑھا رہے ہو، تو آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ کسی کو خرید کر ہدیہ کر کے کسی کو تحفے میں دیتے ہو تو وہ آپ کا جاری و ساری رہے گا. یہ چند چیزیں چونکہ ہمیں عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور ہم بھی انہی کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں. آج جب ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کا افتتاح کیا ہے، اور ابتدا ہی ہم اللہ کے قرآن سے کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا ایم بھی یہی ہے کہ اسی قرآن سے، اسی قرآن کو ہم طاقت بنائیں گے، اسی قرآن کو ہم ہتھیار بنائیں گے، اور یہی قرآن شفا ہے، یہی قرآن ضابطہ حیات ہے، یہی قرآن آب حیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو جو حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے نازل کیا، پس جس نے پھیرا منہ اس قرآن سے، ہم نے کر دی ان کی زندگی تنگ و تش. آج ہم سب کی زندگیاں تنگ و تش ہو چکی ہیں. اگر دیکھا جائے اولاد میں برکتیں نہیں ہیں. آج لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی لگا ہے پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے، کوئی بینک میں انویسٹ کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی بھی کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ جو 7 چیزیں ہم نے آج آپ کو بتائی ہیں، وہ 7 اعمال اپنی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور اس میں پھر سب سے بڑھ کر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے نیک اولاد. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک
کیونکہ اسی قرآن میں سب کچھ ہے، اسی قرآن میں شفا ہے، اسی قرآن میں جزا ہے، اسی قرآن میں خیر کثیر ہے، اور یہی قرآن ہے جو آخرت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ آخرت میں ساتھ نہیں چھوڑے گا تو پھر دنیا میں کیا؟ اسی قرآن میں شفا ہے، اسی قرآن میں جزا ہے، اور اسی قرآن میں خیر کثیر ہے۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہی قرآن ہمارے لیے آخرت میں اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ جب آخرت میں یہ اکیلا ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر دنیا میں کیسے اکیلے چھوڑے گا ہمیں؟ یہی قرآن سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے علم چاہے اس قرآن کا ہو، علم چاہے عصری علوم کا ہو، دنیاوی علوم ہو، اس کو پھیلائیے، اس قرآن کو آگے پھیلائیے، اس قرآن کو بڑھائیے آگے، اس قرآن کو گفٹ کریں اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ کسی مسجد میں رکھے ہیں، کسی مدرسے میں رکھے ہیں، اس سے بہترین گفٹ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی صاحب اطاعت نہیں ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کمنٹس کر لیجئے گا، ہمیں واٹس ایپ کر لیجئے گا، آپ کے پاس قرآن مجید کا تحفہ پہنچ جائے گا ہماری طرف سے، یا ان لوگوں کے لیے گفٹس ہوگا جن کو چاہیے ہوں گے۔ اس سے بہترین گفٹ میرے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم نے جو ابتدا کی ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، وہ اسی قرآن سے ہے، اور صرف ہم آپ کو باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھائیں گے ہم انشاءاللہ۔ آنے والی ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کو پریکٹیکل دکھائیں گے۔ آپ کے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ انشاءاللہ ہم کریں گے، اسی قرآن سے کریں گے، اور آپ لوگ انشاءاللہ اپنے اولاد سے بھی خوش ہوں گے اور خود اپنے آپ سے بھی خوش ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس قرآن کا سہارا لے لیجیے گا، باقی تمام سہارے چھوڑ دیں، تمام کے تمام۔ جب آپ اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے نا تو رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، اولاد میں بھی، رزق میں بھی، گھر میں بھی، سب چیزوں میں اور زندگی میں بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ قبر میں بھی یہ ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی یہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو باقاعدہ پریکٹیکلی دکھائیں گے۔ اس قرآن سے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اسی قرآن سے سب کچھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔